الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے بحسن خوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو اور خاص طور سے مومنین اور مسلمانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں صبح شام ہر لمحے اور ہر آن بارش کی طریقے سے مومنین پر، مسلمانوں پر اور مخلوقات پر نازل ہوتی رہتی ہیں، جن کو نہ تو کوئی قلم لکھ کر کے بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زبان کہہ کر کے بیان کر سکتی ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ لیکن ان بے شمار نعمتوں میں سے، بے شمار انعامات میں سے دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں تو بندوں پر بے شمار ہیں، لیکن یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بندوں کو جب یہ دو نعمتیں ملتی ہیں تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نعمتوں کے تعلق سے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو نعمتیں ہیں جو تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ملتی ہیں، لیکن لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے، یا ان نعمتوں کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا نہیں کر پاتے۔ ان میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی، ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان دو نعمتوں کے تعلق سے اکثر لوگ جو ہے وہ گھاٹے میں رہتے ہیں، یا اکثر لوگ جو ہے ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے، ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ان میں سے پہلی نعمت کیا ہے؟ پہلی نعمت صحت کی ہے، اور دوسری نعمت جو ہے وہ وقت کی ہے۔ اور وقت یعنی فرصت کے اوقات کی، فرصت کے لمحات کی۔ صحت کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صحت جو ہے وہ ہر انسان کو ملتی ہے، ہر انسان صحت سے مالا مال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت کی نعمت دیتا ہے، لیکن جب اس کے پاس صحت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پیر میں طاقت ہوتی ہے، اس کے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت میں چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اچھے طریقے پر عبادت کر سکتا ہے، اور اس وقت جو ہے جو عبادت ہوتی ہے اس کی مقبولیت کی بھی دوسری بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کے وقت میں جو عبادات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ نمازیں بھی بہت مقبول ہوتی ہیں اور ان پر ثواب بھی بہت اعلیٰ طریقے سے ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب صحت کی نعمت ملتی ہے تو اس وقت صحت کی قدر نہیں ہوتی، اور اپنے صحت کے ایام کو، طاقت کے ایام کو انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں میں لگاتا رہتا ہے، کھیتی باڑی میں لگا رہا ہے، اور اپنے بزنس میں لگا رہا ہے، اپنی ملازمت میں لگا رہا ہے۔ حالانکہ صحت کے ایام میں اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے کوشش کرتا، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ اپنی صحت کے اچھے ایام جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ دوسری جو نعمت ہے وہ نعمت وقت کی ہے،
فرصت کے اوقات کی ہے کہ جب انسان کو فرصت کا موقع ملتا ہے، فرصت کے لمحات ملتے ہیں تو وہ چغلی کر کر کے، وہ ادھر ادھر کی لایانی باتوں میں پڑھ کر کے اور دوسری بیکار کی چیزوں میں پڑھ کر کے اپنے جو اچھے اوقات ہوتے ہیں، فرصت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جب اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی، جب وہ کسی بزنس میں مشغول ہو جاتا ہے، جب وہ کسی ملازمت میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، تو پھر شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جواز کی دلیل نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر کے بچ نہیں سکتا، لیکن وہ پھر بھی یہ بات کہتا ہے کہ اب میں مشغول ہوں۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ اس کے پاس موقع تھا، وہ چاہتا تو اپنے فارغ اوقات کو اللہ کی رضا میں لگاتا، اللہ کی عبادات میں لگاتا تو اس کو بہت انعام ملتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے، اللہ کے رسول اس سے خوش ہوتے، لیکن وہ اپنے ان فرصت کے ایام کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے اور بعد میں جب اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تو وہ صرف کفِ افسوس ملتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ کاش کہ میں نے اپنے فرصت کے اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہو۔ سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ شیطان ہر ایک کو بہکاتا ہے الگ طریقے سے۔ کفار اور مشرکین کو بہکانے کا طریقہ اس کا دوسرا ہے، لیکن جو مسلمانوں کو وہ بہکاتا ہے، مومنین کو جو بہکاتا ہے اس کا طریقہ دوسرا ہے۔ مومنین سے وہ کبھی نہیں کہتا، مسلمانوں سے وہ کبھی نہیں کہتا کہ شراب پینا اچھی چیز ہے، یا نماز نہ پڑھنا اچھی چیز ہے، یا زنا کرنا اچھی چیز ہے، یا کوئی بھی گناہ کا کام کرنا وہ اچھی چیز ہے۔ وہ کسی مسلمان سے ایسا نہیں کہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک مسلمان اس کو کبھی مانے گا ہی نہیں۔ ایک مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ نماز چھوڑنا اچھی چیز ہے، ایک مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ روزہ نہ رکھنا اچھی چیز ہے، اللہ کو ناراض کرنا اچھی چیز ہے۔ وہ اس طرح سے مسلمان کو نہیں بہکاتا، بلکہ اس کے بہکانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کے دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایک مسلمان کے دل میں اچھا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک مسلمان کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ شیطان بڑے ہی چالاکی کے ساتھ اور اس کو بہلا کر پھسلا کر کے اس نیکی کے جذبے کو ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے اللہ کے رضا کے لیے تلاوت کرنی چاہیے، مجھے یہ اچھا کام کرنا چاہیے، تو یہ شیطان کہتا ہے کہ تمہیں بالکل کرنا چاہیے، نمازیں تم کو پڑھنی چاہیے، لیکن کیا ابھی سے پڑھنا ضروری ہے؟ ابھی تو تمہارے پاس پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو تمہارے پاس پورے ابھی تو تمہاری جوانی ہے، ابھی تو یہ عیش و آرام کے دن ہے، ابھی تو یہ گناہ کرنے کے دن ہیں، ابھی تو یہ یوں ہی ضائع کرنے کے دن ہیں، ابھی جب بوڑھے ہو جانا، ابھی جب تمہارے آخری ایام آئے تب جا کے نماز پڑھ لینا۔ یہ جوانی تو انجوائمنٹ کے لیے ہے، یہ جوانی تو گھومنے پھرنے کے لیے ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان جو ہے اس کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کر کے اس کو جو ایک اچھا کام کرنے والا تھا اس سے محروم کر دیتا ہے اور اس کو ثواب سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو انسانوں کے دلوں میں جو نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جو نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے صوفیہ کی اصطلاح میں وارد کہتے ہیں، اور یہ جو ہے ایک مہمان کی طریقے سے ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جو نیکیوں کا جو جذبہ ہوتا ہے، نیکیوں کا جو داعیہ ہوتا ہے، یہ ایک مہمان کی طریقے سے ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک مہمان اگر کسی کے ہاں جاتا ہے اور اس کی قدر نہیں ہوتی تو پھر دوبارہ وہ مہمان ان کے ہاں نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ہاں گیا تھا، انہوں نے میری کما حقہ تعظیم اور توقیر نہیں کی، انہوں نے کما حقہ میری عزت نہیں کی، اس لیے میں دوبارہ ان کے ہاں نہیں جاؤں گا۔ تو اسی طرح سے نیکیوں کا جو جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کی جو سوچ اور فکر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر وہ ایک بار ہمارے دل میں پیدا ہوا، ایک بار ہمارے دل کے اندر پیدا ہوا کہ ہمیں یہ نیک کام کر لینا چاہیے اور ہم نے اس کو یوں ہی گنوا دیا، ہم نے اس نیکی کے جذبے پر عمل نہیں کیا، تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توفیق سلب کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق ملے، کوئی اچھا کام کرنے کا ہمارے دل میں خیال بھی آئے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔
لہذا اگر کسی کے دل میں بھی کہ نیکی کا جذبہ پیدا ہو، عبادت کا جذبہ پیدا ہو، اچھا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تو اس کو اس پر فوراً عمل کر لینا چاہیے، اور اس کو اس پر آ کے توفیق بھی ملتی ہے۔ اگر وہ اس سے انحراف کر گیا، اگر اس نے اس جذبے پر عمل نہیں کیا، تو پھر آئندہ اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ مجھے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے یا مجھے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس امید میں گناہ کرتے ہیں، اس امید میں یا اس وہم میں گناہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے گناہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، زندگی بہت پڑی ہوئی ہے، گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے، یہ بھی ایک شیطان کا جال ہے، شیطان کا حربہ ہے۔ شیطان اس طریقے سے بھی بہکاتا ہے کہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ جو ایک ارادہ ہے، جو ایک نیت ہے، اس کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ میں جو چاہوں کھاتا رہوں گا، جو چاہوں پیتا رہوں گا، جو چاہے کرتا رہوں گا، اگر میرے دل میں، میرے جسم کے اندر کوئی بیماری پیدا ہوگی تو ڈاکٹر تو میرا علاج کر ہی دے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے علاج کے امید میں کوئی اپنے اندر بیماری پیدا کر لے تو اس کو آپ احمق کہیں گے، اس کو آپ بیوقوف کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر تو ہمارا علاج کر ہی دیں گے، ہم جو چاہے کھاتے رہیں، ہم جو چاہے پیتے رہیں، اگر ہمارے اندر کوئی بیماری پیدا ہوگی تو ڈاکٹر اس کا علاج کر دے گا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر پاتے، یا اگر مرض اتنا بڑھ جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے علاج سے باہر ہے، ہم یہ علاج نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی شخص اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو وہ ایسے ہی بیوقوف آدمی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کے بھروسے پر جو ہے بیماری پیدا کرتا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو وقت ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق دے؟ شاید آپ کو توبہ کرنے کی توفیق ملے ہی نہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق ہی آپ سے سلب کر لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، خسارہ اٹھاتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ایک جو ہے وہ صحت کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے۔ تو اس کے زاویے سے، اس کی روشنی میں آپ سے بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کاروبار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور بھی ملازمت کرنے کے لیے، دوسرے کام کاج کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تم اسی کو اپنی زندگی سمجھ کر کے، اسی کو اپنی معراج سمجھ کر کے، یا اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے اپنی پوری زندگی انہی پہ کھپا دو، انہی پہ لگا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، اس کے تعلق سے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ اپنی آخرت بنائیں۔ تو لہذا اگر ہم جو ہے صرف اس چیز کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی ملازمت میں مست رہیں، ہم اپنے کام کاج میں مست رہیں، ہم اپنے کھیتی باڑی میں مست رہیں، ہم اپنے جانور اور بھینسوں میں مست رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس لیے نہیں پیدا کیا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنا چاہیے، ہمیں ایک ایسی زندگی جو آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب اس سے وقت مل جائے، جب اس سے ہم فارغ ہو جائیں، تب ہم یہ سوچیں کہ ہم جو ہے ہم کھیتی باڑی بھی کریں، ہم ملازمت بھی کریں، ہم دوسرے کام بھی کریں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی، جب حشر قائم ہوگا، تو سات سورج جو ہے سات سورج بالکل زمین سے قریب کر دیے جائیں گے، اور وہ سات سورج آگ ابل رہے ہوں گے، ان سے آگ نکل رہی ہوگی، اور سارے انسان جو ہے ان سورجوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اور ان کے گناہوں کی بقدر جو ہے ان کے اندر سے پسینہ نکل رہا ہوگا، اور وہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ جو ہے اس کے ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک، اور کسی کا اس کے ناک تک، اور کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
ان سورج کی گرمیوں کی وجہ سے اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی ان سورج کی گرمیوں سے بالکل محفوظ ہوں گے، یا یہ کہا جائے کہ اے سی میں ہوں گے، ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بالکل محفوظ ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی تعلیم کے لیے اور اللہ کے علوم کو پھیلانے کے لیے اور دعوت و تبلیغ میں صرف کیا ہوگا۔ لہذا آخر سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو لایانی چیزوں میں نہ لگایا جائے، اس کو بیکار کے کاموں میں نہ لگایا جائے، بلکہ اس کے ایک ایک لمحہ کو، اس کے ایک ایک سیکنڈ کو، اس کے ایک ایک آن کو غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت کو بنانے میں صرف کیا جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں صرف کیا جائے، اور تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔